بات آپ بالکل تو ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس میں اتنا رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو، کیونکہ اگر بریک ڈاؤن ہوا ہے ٹاکس کا ان کی ریجڈیٹی کے ساتھ ہوا ہے، دے آر دا لارجر پارٹی، ان کو زیادہ رسپانسبلٹی اور یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ دیکھیں جو فیجرز ہیں پہلے سے آنا شروع ہوئے، اس کی بھی کنٹینیوٹی میں تسلسل میں ہم دیکھیں گے نا کہ یہ ایک دم آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا، علیحدگی میں نہیں تھا، اس کا بھی ایک پوری کنٹینیوٹی جو جاری ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نیا ٹائٹل بھی مل گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سلیکٹڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لاحقہ لگ رہا ہے، تو یہ کتنا خوش ہیں آپ لوگ اس سے؟ دیکھیے یہ اب ان کو شوق بہت بے شک ہے سلیکٹڈ، تو کیا ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں نون کی بھی سلیکشن ہوئی ہے، اور وہ کون سی سلیکشن تھی جس کے تحت انہوں نے افہام و تفہیم سے پنجاب میں اپنی مرضی سے گنے چنے جو سینٹ کے لوگ کیے، وہ کون سی سلیکشن تھی؟ اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہمارے سینیٹر کو جو ہرایا گیا، وہ کس کی سلیکشن تھی؟ تو کئی سارے ہمارے پاس سلیکشن کے کئی سارے اگزامپلس ہیں، اس میں اور اس میں میرے خیال سے ہمارے چیئرمین کی صحیح پالیسی ہے، ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے ان کو، ہمارے ساتھ وہ اپوزیشن میں ہے۔ بلاول تو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کا نام میں نے کوائن کیا تو میں ہی سب کو کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا، دیٹ از مائی رائٹ، کیونکہ میں نے ہی پہلے کہا تھا۔ لیکن یہ آپ نے کہا نا جو سر شہباز شریف کا، جب وہ پرائم منسٹر کے لیے تھے تو ادھر آپ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، باقی تو ووٹ دلوا کر کے، اور کینڈیڈیٹ جب تھے تو ادھر بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ اعظم نذیر تارڑ پہ، ان کی چوائسز پہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے کھلم کھلا آیا کہ جی ان پرنسپل وی ڈونٹ ایگری۔ اب یہ سارے تناظر میں چیزوں میں اب رپروشما کیا پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ بیٹھیں گے کریں گے؟ کیونکہ ٹارگٹ تو آپ کا کچھ اور تھا، استعفے آپ نے لینے تھے گورنمنٹ سے، پھر اپنے استعفوں کی بات آئی، تو یہ سب چیزیں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے بیک فائر کر رہی ہے، اینڈ پیپلز پارٹی از گیٹنگ دا بیسٹ آف آل دا ورلڈ کہ ان کا چیئرمین سینیٹ بنا تو چلو لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بن جائے گا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے لیکن پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پوری جو حکمت عملی تھی کہ ہم لوگ اندر فائٹ کریں گے، حکومت کو اندر سسٹم کے اندر چیلنج دیں گے، پیپلز پارٹی کی تھی، اور ہم نے ایسا کینڈیڈیٹ دیا جو لوور ہاؤس میں جیت سکتا تھا، اور اس نے جیت کے دکھایا۔ یہ اور بات ہے کہ اپر ہاؤس میں سازش ہوئی اور جو آر او صاحب ہیں انہوں نے ایک تاریخی دھاندلی کی، لیکن ہم نے جیت کے دکھایا، ہم نے حکومت کے جو ایک کمفرٹ زون تھا اس میں بہت بڑا ڈینٹ ہم نے ڈالا ہے۔ یہ پوری پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی، لیکن نون کے جو گریونس اگر ان کی تھی تو بہتر تھا کہ ہم مل جل کر بات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے۔ اب گیلانی صاحب کا آپ ایکسپیرینس دیکھیں، فرسٹ آف آل پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں ریپرزنٹیشن نہیں تھی، تو اس پرنسپل سے اسپیس دینا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو۔ دوسرا اگر قداور ہم دیکھیں، ود آل ریسپیکٹس ٹو اعظم تارڑ صاحب، وہ بہت اچھے وکیل ہیں، میں ان کو جانتی بھی ہوں، اور ان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے، لیکن گیلانی صاحب کے مقابلے میں ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ ایک منجھے ہوئے پولیٹیشین ہے، منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے لیڈ کیا پارلیمنٹیرینزم کو اور آئینی ترامیم کو، تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ سلاٹ مل جاتا، لیکن یہ اس سے میرا اتفاق ہے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ اگر ہماری باتوں کا بریک ڈاؤن نہ ہوتا بیان بازی کی وجہ سے، اور کچھ نہ کچھ بات چیت افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو سکتے تھے۔ اچھا میم، ایک دوسری امپورٹنٹ بات جو مریم نواز نے کی وہ باپ کا حوالہ ہے کہ باپ کے اس کے کہنے پہ اور باپ کی سپورٹ سے یہ ہوا، تو بلوچستان عوامی پارٹی، اب اس سے کیا مراد ہے، انورٹڈ کامرز والا ہے یہ انہوں نے کہا، تو بلوچستان عوامی پارٹی آپ کے حریف تھے، آپ کا ان کا کینڈیڈیٹ تھا صادق سنجرانی، جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، اب وہیں پہ ایک پارلیمانی گروپ بنتا ہے، اس میں بھی وہ 4 جو ممبرز ہیں، دلاور خان پی ایم ایل این کے جو تھے لیکن وہ آزاد آئے تھے، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ پھر آپ نے اپوزیشن میں بھی درار آ گئی، بی این پی مینگل ادھر گئی، اے این پی آپ کے پاس آ گئی، جماعت اسلامی جس نے ایبسٹین کیا ہوا تھا بیچ میں تھی، انہوں نے بھی آپ کو ووٹ دے دیا۔ واٹ از ہیپننگ؟ یہ اپوزیشن میں کیا ری الائننگ، ری گروپنگ، اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی سے پیپلز پارٹی کے کیسے تعلقات اور روابط ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن جو ان کا باپ کا ریفرنس ہے، پھر باپ کے پیچھے باپ، مطلب وہ پنز وغیرہ اپنا بات کر رہی تھی، تو اس ریفرنسز سے تو ہم پی ایم ایل این پر بھی کئی موقع آئے ہیں جب انہوں نے باپ کا سہارا لے کر جلاوطنی کی ہو، جلاوطنی سے باہر آئے ہوں، کئی سارے ان کے باپ کے ریفرنسز بنتے ہیں، میں اس بات میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن جو بھی معاملات اس وقت ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں
کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ہمارے آپس میں بات چیت کا بریک ڈاؤن ہے، اور اس میں جو ہارڈ لائن لے رہے ہیں، دیکھیے مجھے حیرت ہے کہ لیڈر کا بھی ہارڈ لائن نہیں ہے. اب میں اگر پیپلز پارٹی کے کارکن ہوں، میں ہارڈ لائن لوں تو میں لے سکتی ہوں، لیکن اتنی ہارڈ لائن ان کی لیڈرشپ سے جب ہوتی ہے تو آپ پھر باتوں کے رستے بند کر دیتے ہیں. یہ اس لیے مسٹرسٹ ایک ہوا. پہلے سگنیچرز لینا پی ایم ایل این نے شروع کیا. کیوں نہیں بات چیت؟ اگر یہ فیصلہ کرتے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم پی ڈی ایم میں جا کے فیصلہ کرتے، کیوں نہیں ایک ایمرجنسی اجلاس بلا کر پروز اور کونس کر کے اور آپ ایک سپیس کریٹ کر دیتے ایک ڈائیلاگ کے تھرو جو بھی لیکن فیصلہ نفیسہ صاحب، ہوگا. یہ تو پھر مولانا فضل الرحمان پہ بھی تنقید بنتی ہے نا. ان کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا تھا، ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، لیڈرشپ شو کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب وہ آئے تو انہوں نے مل کر بھی ایک گورنمنٹ فارم کی تھی. اس کے بعد پھر اختلافات ہو گئے، پھر وہ افتخار چودھری والا معاملہ تھا. پھر الیکشنز میں جو جس طرح کے الفاظ بلاول نے بھی استعمال کیے میاں صاحب کو متعلق، ادھر سے جو آپ لوگوں پہ تنقید ہوئی مریم نے کی، تو یہ تو پاس ہسٹری تو بہت ہے. اور پھر یہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بلاول نے اپنے آج کی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا حمزہ شہباز کا کہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ حمزہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے پرویز الہی کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ گرانے کے لیے گورنمنٹ، بزدار گورنمنٹ، ہمیں حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بات کرنی ہوگی، ان کو بھی لے کر آنا ہوگا. تو یہ کیسا ہے جمہوریت کے لیے کہ اس طرح کے بندے اگر آپ دوسری پارٹی کے توڑیں گے تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ توڑنے والی بات نہیں ہے، جی بھی جمہوریت کا حصہ ہے. حکومتیں ٹوٹتی ہیں اور انٹرنل میکنزمز ہیں. اگر وہ ایک حکومت افیکٹولی ڈیلیور نہیں کرتی اور ایک انٹرنل آواز آتی ہے تو پھر وہ حق بنتا ہے کہ ممبرز جو ہے اپنی ری الائنمنٹس کریں. یہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ممبرز ری الائنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور پنجاب کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بزدار گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت بڑے سوالات ہیں. تو اس حوالے سے اگر ایک جوڑ توڑ کے نتیجے میں لیکن حمزہ کا نام لینا اس میں کیا کوئی شرارت تو پنہا نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح کی بات زبان زد عام ہے کہ مریم اور حمزہ ایک پیج پہ اتنا نہیں ہے، ملتے تو ہیں لیکن وہ باتیں اختلاف ہے. اس کو بھی ذرا ٹچ کرنے کی، نرو کو جو کہتے ہیں ٹچ کرنے کی بلاول نے کوشش کی. دیکھیں ہماری یہ بالکل کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم کہیں اور دراڑیں ڈالیں. انہوں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ حمزہ پنجاب کی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا میم، یہاں پہ پنجاب کی تبدیلی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو آپ لوگ پرائم منسٹر کے پیچھے تھے، اب آہستہ آہستہ پورا فوکس آ گیا پنجاب کے لیے. یہ چینج ان فوکس اور اسٹریٹجی کیوں؟ دیکھیے مجھے اس کا نہیں اتنا ڈیٹیل کا پتا کہ کیا یہ ہماری کانکریٹ کوئی حکمت عملی ایز سچ اس وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلے تو پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر یہ ساری چیزیں تھیں. جو اعلامیہ یا ریزولوشن جو جاری ہوا تھا اس میں ان ہاؤس چینجز کی بات تھی اور ہر لیول پر تھی کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے. تو اس میں پنجاب کا بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر تھیں اور اس پہ وہ بات چیت جو ہے وہ جاری تھی. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی وقتی طور پر ایک ضرور ہماری ایک یہ